مریم کا مسکیریج ہو چکا ہے تو اب یہاں پر سب اپنی اوقات جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ بھی اب اسحاق صاحب سے کہے گی کہ وہ اس غریب گھر کی لڑکی کو ہرگز اب قبول نہیں کر سکتی۔ پہلے تو وہ اپنے پوتے کی وجہ سے اس لڑکی کو برداشت کر ہی رہی تھی، لیکن اب ان کے لیے یہ سب کچھ ناممکن ہو چکا ہے۔ اسحاق صاحب تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے غریب دوست کو کس طرح منہ دکھائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مریم بالکل بھی ایسی نہیں ہے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر نازو تو اس کا کردار ہی سب کی نظروں میں مشکوک کر دے گی کہ مریم نے جان بوجھ کر اس بچے کو ختم کیا ہے اور اس سب کا الزام جو ہے وہ جان بوجھ کر مجھ پر لگا رہی ہے۔ تو یوں اس کے گھر والے بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اب تو عمر یہاں تک اپنی اوقات دکھا دیتا ہے، وہ تو یہاں پر مریم کے گھر والوں کو فون ہی کر دے گا، مریم کے باپ کو فون کرتے ہوئے کہے گا کہ اب اس کا مریم کے ساتھ بالکل بھی گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انکل آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر واپس لے جائیں۔ جیسے ہی دین محمد یہ بات سنے گا اس کے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ اس کا بیٹا تو اسے بار بار منع کر چکا تھا کہ ان امیر لوگوں میں شادی ہرگز نہ کریں، اب وہ آپ کی بیٹی کو بالکل بھی خوش نہیں رکھ پائیں گے، لیکن دین محمد نے اپنے بیٹے کی بات نہیں سنی ہوتی، اور اب انہیں بار بار یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کاش اس نے اپنے بیٹے کی بات مان لی ہوتی تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جبکہ اب تو اس ڈرامے میں بہت جلد ٹویسٹ آنے ہی والا ہے، کیونکہ یہاں پر جیسے ہی سندس کی اس گھر میں انٹری ہوگی تو وہی نازو کے 14 طبق روشن کرے گی، کیونکہ وہ مریم کے ساتھ تو زیادتیاں کر چکی تھی، لیکن اب سندس کے ساتھ وہ زیادتیاں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گی۔